اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم ناظرین قرآن کریم کی ایک آیت کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ یہ آیت کریمہ کہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، یعنی جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کریں۔ ناظرین، کسی مقام پر رب کائنات نے اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں جبار ہوں، حالانکہ وہ جبار ہے۔ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں قہار ہوں، حالانکہ وہ قہار ہے۔ ناظرین و سامعین، وہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس کی صفت جباریت، صفت قہاریت اور عزیز ذو انتقام، یہ تمام صفات اس کی ہیں، لیکن اس نے اپنی ان صفات کا اپنے محبوب کے ذریعے اعلان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب ان کو خبر دیجئے، نبی میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میرے بندو انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، مغفرت فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ ذرا دیکھیں کہ رب تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں کیا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم گناہوں پر جرأت اختیار کریں، معاذ اللہ، گناہوں پر تھوڑا بہادر ہو جائے، معاذ اللہ، نہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے پاسٹ یعنی ماضی کو جب تم دیکھتے ہو تو وہ گناہوں سے بھرپور نظر آتا ہے، اور اب تم اپنی زندگی میں یو ٹرن لینا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی میں توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہو، تو یہ بات یاد رہے کہ تم اپنے گناہوں پر مایوسی اختیار نہ کرو کہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری مغفرت کیسے ہوگی۔ یہ تو تم اپنی استطاعت کے مطابق سوچتے ہو، اپنے خیالات کے مطابق تم سوچتے ہو، لیکن رب تعالیٰ تمہاری سوچوں سے بالا تر ہے۔ رب تعالیٰ ایسا نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو کہ وہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تم اپنے جرائم کا اعتراف کر کے دیکھو، تم شرمندگی کا اظہار اس کی بارگاہ میں کر کے دیکھو، تم آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے دیکھو، وہ تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور ناظرین، یہ نہ سوچیں کہ ہم تو پڑے رہتے ہیں، اس کی نظر کیسے پڑ جائے، اس کی نظر رحمت کیسے پڑ جائے۔ تو میں ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے اپنے آج کی آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے، بڑے پیارے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ہارون رشید کے دربار کے نیچے موجود تھے۔ ہارون رشید کا دل ہوا، اور وہ بڑی عقیدت رکھتا تھا، اس کا دل ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں، تو اپنے اسٹاف کو حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے۔ تو ان ہارون رشید کے کارندوں نے جو اوپر محل کی چھت پر تھے، انہوں نے ایک بڑا ڈول لٹکایا، اور نیچے جو کارندے تھے، جب وہ ڈول نیچے آیا تو انہوں نے بہلول دانا کو علیہ رحمہ کو اس ڈول میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا اور ہارون رشید کے سامنے موجود ہے۔ ہارون رشید نے بڑی نصیحتیں لی
اور پھر کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کیسے حاصل ہو۔ تو ناظرین بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ تم کوشش کرتے رہو، اور جہاں ایک نظر تم پر پڑ گئی تو پھر تمہارے وارے نہیں آ رہے ہیں، پھر تمہارا بیڑا پار ہے۔ کہا کہ یہ حاصل کیسے ہو؟ کہا دیکھو کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، لیکن جب اس کی طرف سے جواب آئے گا نا تو وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس کی طرف سے نظر رحمت پڑنی ہے، وہ کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے۔ اور رحمت خدا بہا نامی جوید، رحمت خدا بہا نامی جوید۔ رحمت خدا بہاؤ تلاش نہیں کرتی، کثرت تلاش نہیں کرتی، وہ بہانے تلاش کرتی کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، اپنے بندے کی مغفرت فرما دو۔ کہا کہ میں اگر آپ کے پاس آنا چاہتا، میں مہینوں پہلے آپ کے سیکرٹری سے، آپ کے بندوں سے ٹائم لیتا، وہ مجھے آپ سے ملاقات کا ٹائم دیتے، اور اینڈ وقت پر میں آتا تو ہو سکتا ہے تو آپ کہتے کہ آپ میں میٹنگ میں ہوں، میں نہیں ملنا چاہتا، ان سے کہیے کہ بعد میں آ جائیں، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مہینوں بعد میں آیا، آپ نے واپس کر دیا، آپ کی مرضی۔ لیکن جب آپ نے چاہا کہ مجھ سے ملاقات کریں تو آپ نے لمحوں میں اپنے اسٹاف سے کہا کہ جی یہ مجھے چاہیے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے ڈول نیچے لٹکایا، نیچے والوں نے مجھے اس میں ڈالا، اور میں لمحات کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جو کام ہے عمل صالح کرنا، ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، پھر باقی ناظرین رزلٹ جو ہے، نتیجہ اس پر چھوڑ دیجئے۔ جب وہاں سے نظر رحمت آئے گی تو لمحات میں پھر انشاءاللہ ناظرین مقام قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 84 ہے۔ ناظرین آیت نمبر 84 کا جو فرسٹ پورشن ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیباً پڑھیں گے، وفق کی صورت میں شعیبہ پڑھیں گے، غیرہ وفق کی صورت میں غیرہ پڑھیں گے۔ دونوں مقامات میں تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، الہ دوسرا، مدینہ تیسرا، اخا چوتھا، ہم پانچواں، شعیبہ چھٹا، قال ساتواں، یا آٹھواں، قومی نواں، اعبدو دسواں، اسم اللہ گیارہواں، ما بارہواں، لا تیرہواں، کم لا تیرہواں، من چودہواں، الہن پندرہواں، غیرو سولہواں۔ کل یہاں 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اخا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اخاہم شعیباً۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اخاہم شعیباً، یہاں وقف کریں گے تو شعیبہ پڑھیں گے۔ مدینہ دال یہاں ناظرین قلقلہ ہوگا، مدینہ نہیں، مدینہ، سکون اس طرح کرنا ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ قال یا قومی، یا علیحدہ قوم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یا قومی، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ قومی میں میم کے نیچے زیر اسے اعبدو کی عین کے ساتھ ملائیں گے، اور اعبدو میں دال پر پیشے سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف دال پر پیشے زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما، یہ اصل میں لی ہے، کم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا، ملا کر پڑھیں گے لکم من۔ لکم میں کم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ ما لکم من الہ غیرہ، غیرہ میں را پر پیش، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ الہ غیرہ، یہاں وقف کریں گے تو غیرہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال و حروف، اسماء افعال و حروف کون کون سے ہیں ہم ان کی نشاندہی بھی کریں گے، پھر تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی
نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، پھر افعال کے، پھر حروف، پھر ان کی تحقیق و ترجمہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائے ناظرین، ہم اسماء دیکھ رہے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے مدینہ، پہلا اسم ہے مدینہ، دوسرا اخا، تیسرا ہم، چوتھا شعیبہ، پانچواں قوم، چھٹا اسم اللہ، یہاں نمبر 3 لگاتے ہیں، ساتواں الہ، آٹھواں غیرہ، یہاں نمبر 3 لگے گا کہ ضمیر ہے، ضمیر پہلے گزر چکی ہیں۔ تو ناظرین پہلا مدینہ، دوسرا اخا، تیسرا ناظرین ہم، کم اور ہو، ہم، کم اور ہو۔ اچھا جی، چوتھا جو ہے شعیبہ، اور پانچواں قوم، چھٹا اسم اللہ، ساتواں الہ، اور آٹھواں غیرہ۔ ناظرین یہ 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ قال ایک فعل ہے، اعبدو دوسرا، اعبدو دوسرا، ناظرین و سامعین یہ 2 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا الا، تیسرا یا، چوتھا ما، پانچواں لی، چھٹا من۔ کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 الا، اور نمبر 3 یا، نمبر 4 ما، نمبر 5 لی، نمبر 6 من، ناظرین 8 اسماء، 2 افعال اور 6 حروف، کل ملا کر 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔
سب سے پہلے ناظرین جو ہے وہ اسم ہے وہ مدین. مدین یہ شہر کا نام ہے. اور ناظرین وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین کی طرف، تو مدین ایک مقام کا نام ہے، شہر کا نام ہے، شہر کا نام ہے. پھر اس کے بعد اخا. ناظرین یہ اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے، حالت جر میں بھی ہوتا ہے. یعنی پیش زبر اور زیر، یہ دو پیش دو زبر دو زیر، یہ تمام کے تمام آ سکتے ہیں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پر حالت نصب میں ہے اخا، ٹھیک ہے نا، حالت نصب میں ہے اخا. تو اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخوا اس کی جمع ہے. اچھا ناظرین اخ بھی جیسے اخا یہ یوز ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اخوا، انما المؤمنون اخوا، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو دونوں کے دونوں یعنی واحد اور جمع اردو میں استعمال، واحد اور جمع قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس شعیب، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام کا نام نامی. ہمارے یہاں بھی عام طور پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو بہت اچھا نام ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی نسبت سے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نام جو اللہ کے پیارے انبیاء کی نسبت سے ہو تو وہ نام بڑا بابرکت ہوتا ہے. قوم. ناظرین قوم کا معنی یعنی افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں. اقوام اس کی جمع ہے. قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں. یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اقوام بھی اور قوم بھی. اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. بہت سے نام صفاتی ہیں لیکن یہ ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں ناظرین کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اسے جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری حاجات پورا فرما. تو یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ دعا تو اس سے کرنی ہی چاہیے، حاجات تو اس سے مانگنی ہی چاہیے، لیکن کبھی مفادات سے بالاتر ہو کر کچھ مانگنا نہ بھی ہو. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندے کو اپنے رب سے مانگنا نہ ہو، لیکن ایسے بھی اللہ تعالیٰ کو محبت پہ بھی یاد کیا کریں نا. گھر میں بیٹھ کر کتنا ٹائم ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اپنی ذات کو دیتے ہیں، ہر ایک کو ٹائم دیتے ہیں. تو گھر میں کچھ دیر تمام گھر والوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں. اس سے بڑی برکت ہوگی. سب سے بڑی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سے راضی رہے گا. ظاہر ہے کہ ذکر کیا جائے تو ایک عام بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ اس سے ماورا ہے. اور ناظرین ظاہر ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں گے تو وہ فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرے گا، آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، برکات کا نزول فرمائے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا. اس کے بعد ناظرین الہ کہتے ہیں معبود کو، اور آلیہ اس کی جمع ہے. الہ ایک معبود، آلیہ بہت سے معبود. الہ یہاں پر یوز ہوا اور آلیہ بھی قرآن کریم میں یوز ہوا. لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں بہت سے الہ ہوتے، ایک الہ کو چھوڑ کر تو ضرور فساد برپا ہوتا. تو آلیہ اور الہ دونوں کے دونوں یوز ہوئے ہیں. ناظرین اس کے بعد ہے غیر. غیر کا معنی کیا ہے؟ غیر کا معنی ہے سوا. غیر کا معنی ہے سوا، غیر کا معنی غیر بھی آتا ہے. اور ناظرین یہ غیر ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا، اور اس کا مصدر ہے قال یقول قول. قول کا معنی بات ہے، اس کا مصدر ہے. یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اعبدو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور اس کا معنی ہے تم عبادت کرو، یا تم سب عبادت کرو، یا آپ عبادت کریں، یا آپ سب عبادت کریں. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور الہ کا معنی. یہ غایت کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہے طرف کی طرف. دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. یا حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے اے. ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے
نہیں. لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. من کا معنی ہے سے. اور عام طور پر ناظرین من معنی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. تو 16 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 قوم اور اقوام، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 غیر، نمبر 4 قول میں قول، نمبر 5 من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، و الا، میم دال زبر مد، یا زبر یا، نون زبر نا، مد ینا، حمزہ زبر آ، خا الف زبر خا، ہا میم پیش ہم، اخاہم، شین پیش شو، عین یا زبر عی، با دو زبر بن، شعیبن. یہاں وقف پڑھیں گے تو شعیبہ پڑھیں گے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، قاف واو زبر قو، میم عین زیر مع، با پیش بو، دال لام پیش دل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، یا قوم اعبدوا اللہ، میم الف زبر ما، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، ما لکم من، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا دو زیر ہن، الہن، غین یا زبر غی، را پیش رو، ہا الٹا پیش رو، غیرہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو غیرہ پڑھیں گے. چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، تلاوت مکمل ہو چکی ہے. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور، الا طرف، مدینہ مدین، اخا بھائی. اور یہاں ناظرین بھائی سے مراد ہم قوم ہیں. ہم ان کے، شعیباً شعیب، قالا فرمایا، یعنی اس نے فرمایا، یا اے قومی میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو، اللہ یعنی اللہ کی، ما نہیں لا واسطے، کم تمہارے، من کوئی. اب یہاں من سے کے معنی میں نہیں بلکہ من کا معنی ہے کوئی، الہ معبود غیر سوائے ہو اس کے. ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کی تفسیر کی جانب کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے. اور اس سے پہلے ناظرین جو آیت نمبر 83 تھی، اس کا ناظرین اس تفسیر تو ہم عرض کر چکے تھے. اور یہاں پر یہ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عذاب کی جو کیفیات ہیں وہ بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ مسومتاً عند ربک، جو کنکر آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی. یعنی ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ایک بات تو یہ فرما رہا ہے
کہ یہ جو کنکر تھے ظاہر ہے کہ فرمایا کہ یہ نشان زدہ تھے. ہم نے اس کی تفسیر عرض کر دی ہے کہ بہت سی روایات ہیں. کچھ روایت میں یہ ہے کہ یہ آگ سے گرم کیے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے یہ بھی تھا کہ اس میں ہر ظالم کا، ہر گناہ گار کا، نافرمان کا نام لکھا ہوا تھا. مختلف روایات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. تو مسومۃ عند ربک، یہ جو پتھر آپ کے رب کی طرف سے تھے یہ نشان زدہ تھے. اچھا، وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا کہ اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا، لیکن وہ برابر نہیں مان رہے تھے، چونکہ مادی طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور عذاب کس نے دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا. تو ناظرین و سامعین، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بس یہ جو لذتیں ہیں، یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور انہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے. لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر ایک دم اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور پھر وہ تباہ و برباد ہوئے. کتنا سخت ترین عذاب ان پر تھا. تو یہاں پر امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے اس آیت کریمہ میں کفاران قریش کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح ان سے سزا دور نہیں تھی، جس طرح ان سے عذاب دور نہیں تھا، لیکن وہ بالکل لاپرواہ ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے. اب اس کی مثال ایسی ہے ناظرین کہ کوئی آپ سے کہے کہ یار مجھے لگ رہا ہے، یا پریڈکشن ہو، یا ہمیں انڈیکیشن کر دیا گیا ہو ہمارے لیے کہ جی یہ خدا نخواستہ آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، یا فلاں چیز آئے گی، تو ہم گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے نا کہ بھائی دروازے وغیرہ بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، تاکہ یہ جو آندھی، یہ طوفان ہے، گھر کے اندر نقصان نہ پہنچے. تو اب کوئی اگر تنبیہ کی جائے اور وہ فوراً کر لے تو ظاہر ہے کہ جب طوفان آئے گا تو اسے وہ تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جو لاپرواہ بنا رہے، کس نے دیکھا ہے طوفان بھائی، کس نے دیکھی ہے آندھی، کس نے دیکھا ہے سیلاب، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر وہ بعد میں نقصان اٹھاتا ہے. یعنی خطرات سے آگاہ کرنے کے باوجود کوئی اگر متنبہ نہ ہو اور کوئی لاپرواہی سے زندگی بسر کرے، تو جب خطرات آتے ہیں تو اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. لیکن کوئی جگہ پر متنبہ ہو جائے اور اپنے آپ کو سیکیور کر لے، اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو سیکیور کر لے، تو ناظرین اس وقت پھر اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی. تو انہیں بار بار کہا جا رہا ہے اگر یہ توبہ کر لیتے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے معافی مانگی تو ان پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا. اگر یہ معافی مانگتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا، لیکن وہ لاپرواہ رہے، بے پرواہ رہے، اور انہوں نے کوئی اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کا مذاق اڑایا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. تو فرمایا کہ اسی طریقے سے کفاران قریش کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان سے عذاب دور نہیں تھا، عذاب بعید نہیں تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بعید ہے، بہت دور ہے، تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جس طریقے سے ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی عذاب نہیں آنے والا لیکن عذاب آ گیا، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے بھی کہیے کہ تم سے بھی پھر سزا دور نہیں ہے. اگر تم ان چیزوں سے باز نہ آئے تو تمہیں بھی سزا دی جائے گی. اور حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ نے کہا کہ اس امت کے ظالموں سے، یعنی اس امت کے ہر ظالم سے یہاں پر خطاب ہے کہ جو بھی ان خرافات میں پڑتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ یا توبہ کر لے، لوٹ کر آ جائے، اور یا پھر اگر وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ کر رہا ہے خدا نخواستہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار رکھے کہ سزا پھر دور نہیں. پھر ناظرین ایسی سزا ملتی ہے کہ اللہ کی پناہ. تو اسی طریقے سے ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت دور ہے، ابھی پتہ نہیں کب آئے گا، کب آئے گی، کب نہیں آئے گی. لیکن ناظرین دنیاوی ایج کے اعتبار سے
اتنی دور نہیں ہے. تو اسی لیے ہم تو بہت بعید سمجھتے ہیں لیکن اب وہ بعید نہیں ہے. ہم بہت سی چیزوں کو دور سمجھتے ہیں وہ اب دور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم اللہ رب العالمین عطا فرمایا تو ہمیں اس پر گامزن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے نمبرز کو جوائن کیجیے. ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب میں راولپنڈی جی سے سب کو ترجمہ سنائیے. جی اصل میں میرے ہسبینڈ رات کو ہاسپٹل سے میں لائی ہوں. ان کو پتے کا آپریشن ہوا ہے لیکن بخار ابھی تک ہے برقرار. اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو اسپیشلی دعا کروائیں. آپ ہاسپٹل سے کال کر رہی ہیں؟ راولپنڈی سے نہیں آپ ہاسپٹل میں ہیں ابھی؟ نہیں، رات کو واپس آئے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. سب کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ یا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے. جی میری بہن سب کو ترجمہ سنائیے. جی اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ترجمہ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے کہ قوم نہیں قوم. یا قوم اعبدوا، یا قوم اعبدوا نہیں، یا قوم اعبدوا اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے. اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. میں پڑھتا ہوں. اللہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، صحت عافیت کے ساتھ رکھے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ مدین أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اما اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سب مل کر ہماری بہن کے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کا سایہ ان کی تمام فیملی پر قادر قائم دائم فرمائے. ہماری اماں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے. جتنے بھی احباب، جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں اگر بیمار ہیں، سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے. اور آپ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں کہ SAS@RYQTV.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائیں کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.